اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرماندے نے مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے؟ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا, وہی آیا تھا غزنی سے لے, یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا, بابے نے بویا. تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے. وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابت. تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یا تو بلانا ہم سب کو کبھی, تو اسی طرح چلا نا لائف, تو پھر تو بات کر با یزید, پھر ہم تجھے بتاتے ہیں با یزید ہے کیا. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی, تو پھر باتیں ہوتی ہیں. پھر تو بھی بتا با یزید اور میں بھی بتاؤں با یزید کیا ہے. پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا, پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا. تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے, اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے. کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکھری پڑھا ہے سیاستہ جا کے, انہوں نے بھی پڑھی تھی, اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی. تو یہ عجیب تماش بھی نہیں ہے حضرت جی. اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. دیکھو اللہ کا شکر ہے, یہ دیکھو نا, یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں, آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی. اب حضرت باجدید کو تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو حق والا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں. 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بہت ہی ہے. کیا تجھے زیادہ دین آ گیا؟ سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سلوٹ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. بابے کا ایک وکھری جہاں ہوتا ہے. بلانا کبھی ہمیں بھی, سرکار پھر بلا رہے ہیں, آ جائیں, اکیلے آئیں, باڈی گارڈ نیچے رکیں گے. پھر تو بھی بتا باجزید کیا ہوتا ہے, میں بھی بتاؤں گا باجزید کیا ہوتا ہے. میں نے تو بتا دیا جو بتانا تھا, ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں. پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں الو کے پٹھے, یہ بھی اس میں انہوں نے کہا. کوئی غصہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے. پتہ چل گیا دنیا کو, اندر کا اخلاق یہ تھا, وہ آپ کا نکل آیا. تو وہ سنا رہے ہیں کہ جی وہ ایک کشف المحجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان اجویری کے ایک پیر بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی, مجھے ویسے ہی وہ علی بن عثمان اجویری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گئے. انہوں نے خود نہیں دیکھا, انہوں نے پیر بھائی نے انہوں نے مروایا, کہانی کراتی. وہ کہتے ہیں جی جو میرے شیخ تھے ابو الفضل ختلی, تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے, تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے, لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے, تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے نا اپنے, نہیں کٹتے سرکار, وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں, تو پیسے دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا, ریشم کے درخت پہ, تو نیچے دیکھا تو سونا, اوپر دیکھا تو سونا, درخت, اس کے سارے پتے, اس کی ساری جڑیں ہی اور جڑیں ہی بیٹھے ہو,
ہاں نا اینڈ دے کہتے ہیں ہاں نا ہاں، یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی، کلپ چاہیے تو مل جائے گا، کہتے ہیں ہاں نا میں نے خود دیکھا ہوا ہے. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ سنیاسی بابا تھا ایک، اور وہ ایک حضرت کے پاس گیا، اور جب وہ نماز کا وقت ہوا تو استنجے کے لیے جو ڈھیلیاں مانگی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو وہ جس ڈھیلے کو پکڑتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا. یہ دیکھیں. اور آپ کے کتنے لوگوں نے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حکیم تھا، اس کے پاس ایک چیز تھی، وہ سونا بنا لیتا تھا. سرکار سائنس نے آ کے آپ کی مٹی پلید کر دی ہے، سونا بن ہی نہیں سکتا. سونا ایک ایسی یونیک دھات ہے جو کسی دوسری دھات میں سے نہیں بن سکتی. یہ جتنی آپ کی سٹوری ہیں سب جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں. اب تو پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا بن چکا ہوا ہے، یہ بن ہی نہیں سکتا. بعض اوقات ایک چیز میں سے دوسری نکل آتی ہے، لیکن یہ سونا وہ دھات ہے جو اس طریقے سے نہیں بن سکتی. وہ کہتے ہیں جی وہ ڈھیلیاں سونے کی بن گئیں، اور ان کو استنجے کے لیے وہ نہیں ملا. اندازہ کریں سرکار. پھر آپ کو لوگ اسی طریقے سے پھر چھیڑتے ہیں نا کہ بابا جی رانگ نمبر. بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے؟ پھر ہم غریبوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے. اور یہی ہوا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ہم آپ کو اپنے نبی سے مثال دیتے ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ اے نبی علیہ السلام، جب آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، تو آپ ہمیں سواری اور راستے کا ساز و سامان ارینج کر دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں وہاں سے لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے. تو نبی علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا، تو نہیں ہوا. سورہ توبہ آیت نمبر 92 پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں. پھر اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شیء کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے، وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں، اپنے محلات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے. آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں.